علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، اور جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی شرارت سے ایجپٹ سے مصر سے نکلے تو جو سرحد کے علاقوں میں پہنچے وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی حکومت تھی۔ شعیب علیہ السلام گویا کہ آپ کا گھر گھرانہ بہت ہی عربک زبان کو عام کرنے والا تھا اور آپ اہل عرب میں سے تھے۔ اس قوم کی دو گروہ ہیں، ایک کو اصحاب المدین قرآن نے کہا ہے، یعنی اصحاب المدین یعنی یہ شہر میں بسنے والے لوگ تھے، اور انہی میں سے ایک جماعت یہ ہے جس کو قرآن نے اصحاب الایکہ کہا ہے، یعنی وہ لوگ دیہات میں بسنے والے لوگ تھے۔ اصحاب المدین شہر میں بسنے والے لوگ، اصحاب الایکہ دیہات میں بسنے والے لوگ۔ تو شہر میں جو بسنے والے لوگ تھے وہ دیہات میں بسنے والے لوگوں سے بھی گئے گزرے تھے۔ اللہ رب العالمین نے الگ الگ مواقع سے الگ الگ عذاب کے اندر ان کو گرفتار کیا۔ شعیب علیہ السلام کی جو قبیلہ تھی اس کے اندر جو عیوب پایا جاتا تھا قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ان کے اندر عیب پایا جاتا تھا۔ عیب پہلا عیب یہ کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے، کسی سے کوئی چیز لینے کی باری آتی تو زیادہ لیا کرتے، جب دینے کی باری آتی تو تھوڑا دیا کرتے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور تمہارے رب کی نشانیاں بالکل واضح ہو چکی ہیں، رب سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں واضح ہو چکی ہیں۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو لہٰذا ناپ تول کے پیمانے کو بالکل برابر رکھو، ناپ تول کے پیمانے کو برابر رکھو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں کو کمی نہ کرو۔ ان کا عمل یہ تھا کہ کسی کو کوئی چیز دینے کی باری آتی تو کم دیا کرتے، لینے کی باری آتی تو جھکتا تول کر لیا کرتے۔ تو اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے سورہ اعراف کے آیت نمبر 85 میں وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ، کہ لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ پیدا کرو۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ مچاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہت سامعین کرام، حاضرین اسلامی بھائیوں، مسلسل ہم نبیوں کے واقعات کو سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ قرآن کی دی ہوئی ترتیب کے مطابق ہے۔ آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے صالح علیہ السلام کے بارے میں معلوم کیا۔ شعیب علیہ السلام یہ بھی بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو فصاحت عطا کیا تھا، یعنی آپ کی زبان بڑی ہی فصیح و بلیغ تھی، مختصر سے کلمات میں آپ جامع کلمات ادا کر دیا کرتے تھے، اور آپ مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، اور جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی شرارت سے ایجپٹ سے مصر سے نکلے تو جو سرحد کے علاقوں میں پہنچے وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی حکومت تھی۔ شعیب علیہ السلام گویا کہ آپ کا گھر گھرانہ بہت ہی عربک زبان کو عام کرنے والا تھا اور آپ اہل عرب میں سے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ یہ وہ قوم تھی جو ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی اور لوگوں کے آنے جانے والے شاہراہوں پر بیٹھ کر ٹیکس وصول کیا کرتی تھی۔ یعنی اگر کسی نے 100 روپے کمائے تو 10 روپے وہ لے لیا کرتے تھے اور راستے میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس قوم کی دو گروہ ہیں، ایک کو اصحاب المدین قرآن نے کہا ہے،
یعنی اصحاب المدین یعنی یہ شہر میں بسنے والے لوگ تھے، اور انہی میں سے ایک جماعت یہ ہے جس کو قرآن نے اصحاب الایکہ کہا ہے، یعنی وہ لوگ دیہات میں بسنے والے لوگ تھے۔ اصحاب المدین شہر میں بسنے والے لوگ، اصحاب الایکہ دیہات میں بسنے والے لوگ۔ تو شہر میں جو بسنے والے لوگ تھے وہ دیہات میں بسنے والے لوگوں سے بھی گئے گزرے تھے۔ اللہ رب العالمین نے الگ الگ مواقع سے الگ الگ عذاب کے اندر ان کو گرفتار کیا۔ شعیب علیہ السلام کی پیدائش مدین میں ہوئی، آپ کی وفات ماحس میں ہوئی، آپ کا پیشہ واس کرنا اور جانور پالنا، آپ نگہبان میں تھے، یعنی جانوروں کا رکھنا یہ آپ کا پیشہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، ان کی نسل سے اہل مدین کہا جاتا ہے، انہیں کی جو نسل چلی ہے اسی سے یہ نام موسوم کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی جس کا نام کتورہ تھا، اسی کے بدن سے حضرت شعیب علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یہ شام کے علاقے سے متصل حجاز جہاں پر عرب ملک کا آخری حصہ آخری خطہ ہوتا ہے یہ وہاں پر واقع تھا مدین، اور حجاز سے لوگ شام کی طرف جایا کرتے، شام سے لوگ فلسطین کی طرف جایا کرتے، اور مصر کی طرف لوگ سفر کیا کرتے، اور یہ اسی دوران یہ راستے میں یہ مدین پڑا کرتا تھا۔ یعنی جب تجارتی قافلہ ملک شام کو جاتا، فلسطین کو جاتا، مصر کو جاتا، تو یہ راستے میں مدین پڑا کرتا تھا، جہاں پر کس کی حکومت تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اور اس مدین کے بستی میں، مدین بستی سے جب یہ قافلہ گزرا کرتا تو اس بستی میں کھنڈرات دکھائی دیتے، یعنی ویران گھر دکھائی دیا کرتے تھے، جو وہی گھر ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ اصحاب المدین اور اصحاب الایکہ جو لوگ تھے، جو قوم بسا کرتی تھی، یہ انہی کے گھر تھے۔ اور شعیب علیہ السلام کی جو قبیلہ تھی اس کے اندر جو عیوب پایا جاتا تھا قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ان کے اندر عیب پایا جاتا تھا۔ عیب، پہلا عیب یہ کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے، کسی سے کوئی چیز لینے کی باری آتی تو زیادہ لیا کرتے، جب دینے کی باری آتی تو تھوڑا دیا کرتے۔ دوسری چیز، دوسرا عیب لوٹ مار کرنا، کسی کی چیزوں کا چھین لینا، راہگیروں سے چیزیں جبراً ہتھیا لینا، یہ سارا عمل ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ تیسرا یہ کہ وہ لوگ کفر اور شرک کے اندر ملوث تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ درختوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ قوم جو تھی وہ درختوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ نمبر 4، وہ راستوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، آنے جانے والے لوگوں کے راستے پر بیٹھ جایا کرتے، اور بیٹھنے کے بعد ان کے مالوں کو چھین لیا کرتے، ان کے مالوں کو چھین لیا کرتے۔ اور وہ اتنے شریف قسم کے لوگ تھے کہ گویا کہ وہ گنڈا ٹیکس وصول کر رہے ہوتے، جیسے بھائی گیری، دادا گیری جو چلا کرتی ہے کہ لوگ فروختی لیا کرتے کسی بڑے بزنس بڑے تاجر سے، تو بالکل یہی عمل وہ اختیار کر بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے گویا کہ گنڈا ٹیکس یعنی اپنے دوست جمع کر لوگوں سے پیسے وصول کرنا ان کا شیوا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، گویا کہ یہ ٹیکس کی شروعات یعنی دادا گیری دکھا کر کسی سے مال چھیننے کی شروعات گویا کہ قوم شعیب نے ہی شروع کیا۔ قومیں یہ بھائی گیری جو چلا کرتا ہے کہ کسی کے پیسے کو چھین لینا، کسی کے کٹپٹی پہ کٹا ڈال کے اسے اس کے مال کو ہتھیا لینا، یہ سارا عمل گویا کہ قوم شعیب سے یہ سیکھ ملتی ہے۔ یہ ساری بیماریاں شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 میں اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے
کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی یعنی صالح علیہ السلام کے بھائی کو یعنی شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. تو شعیب علیہ السلام نے دیکھیں اب کیا کہا انہوں نے اپنے قوم سے. قال یا قومی، تو شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں، ما لکم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. اے میری قوم کے لوگوں خالص اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، کسی اور کی پرستش، کسی اور کی پوجا پاٹ نہ کرو. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور تمہارے رب کی نشانیاں بالکل واضح ہو چکی ہیں. رب سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں واضح ہو چکی ہیں. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو لہٰذا ناپ تول کے پیمانے کو بالکل برابر رکھو. ناپ تول کے پیمانے کو برابر رکھو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں کو کمی نہ کرو. ان کا عمل یہ تھا کہ کسی کو کوئی چیز دینے کی باری آتی تو کم دیا کرتے، لینے کی باری آتی تو جھکتا تول کر لیا کرتے. تو اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے سورہ اعراف کے آیت نمبر 85 میں وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ، کہ لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ پیدا کرو. لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ مچاؤ. یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. اگر تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، خوف نام کی کوئی چیز ہے، تو تم اس عمل کو چھوڑ دو. یہ ناپ تول کی کمی، چیزوں میں ملاوٹ، یہ عیوب اس قوم کے اندر پایا جاتا تھا، لیکن آج کے موجودہ وقت میں یہ عیب ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے. چھوٹا تاجر ہے، وہ بھی کوکونٹ آئل کے اندر پام آئل ملا رہا ہوتا ہے. چھوٹا تاجر ہے، سرسوں کے اندر کچھ اور چائے کی پتی جو ویسٹ ہوا کرتے ہیں وہ سرسوں میں ملا دیے جاتے ہیں. جب منڈیوں میں لایا جاتا تو جب اس کو دیکھا جاتا تو پتہ چلا کہ اندر اوپر سرسوں رکھا ہوا ہے اور اندر کچھ بھرا ہوا ہے. تو اس طریقے سے ساری چیزوں میں آج بھی گویا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرنے جیسا ہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ رب العالمین نے اس عمل کو اختیار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاکت اور عذاب کے اندر مبتلا کیا. دوسری جگہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں قال الملأ الذین استكبروا، قوم کے گھمنڈی لوگ، قوم کے بڑے لوگوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب، کیا ہے شعیب جس بات کی تم دعوت دے رہا ہے اگر تو اس سے نہ رکا، باز نہ آیا تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے. اے شعیب اگر تو نے ہمارے اپنی باتوں سے باز نہ آیا اور ہمارے معبود کو برا بھلا کہتے رہے تو ہم تمہیں اپنے محلے سے، اپنی بستی سے، اپنے شہر سے ہم نکال دیں گے. لنخرجنک یا شعیب، اللہ کا قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا قوم کے لوگوں نے، قوم کے جو سردار لوگ تھے کہ اے شعیب ہم تمہیں نکال باہر کریں گے. والذین آمنوا معک، اور تمہارے ساتھ جو ایمان لے آئے انہیں بھی نکال باہر کریں گے، تمہیں بھی ہم نکالیں گے اور جو لوگ تم پر ایمان لے آئے ہیں ہم انہیں بھی نکال باہر کریں گے. من قریتنا، اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے. او لتعودن فی ملتنا، یا تم پلٹ آؤ ہمارے دین پر، تم ہمارے دین پر پلٹ آؤ، ہمارے باپ داداؤں کے دین پر تم پلٹ آؤ یا نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے. جب ان لوگوں نے یہ کہا تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہو چکا تھا. اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہو چکا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس قوم پر 3 قسم کا عذاب بھیجا. اللہ رب العالمین نے 3 قسم کا عذاب بھیجا. ایک عذاب کی قسم کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 89 میں، یعنی زمین میں بھوچال، زلزلہ. اللہ رب العالمین نے زلزلہ کا عذاب بھیجا. دوسرا عذاب چنگھاڑ، بہت ہی ڈینجریس آواز کی آواز اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا. اس عذاب کا تذکرہ سورہ ہود 93 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. تیسرا عذاب کہ آگ کا بادل، یعنی بادلوں سے آگ نازل ہونا، ایسا عذاب اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کے آیت نمبر 89 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلی عذاب جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وہ سنیں، یعنی زلزلہ کا آنا. اللہ کہہ رہا ہے سورہ اعراف میں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اللہ رب العالمین نے زمین کو ہلایا،
اللہ رب العالمین نے زمین کو چھوڑ کے رکھ دیا، بھوچال آیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اوندھے منہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے، اوندھے منہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ دوسرا عذاب چنگھاڑ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا، نجینا شعیبا، اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کو نجات دے دی، والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نجات دی جو آپ پر ایمان لے آئے، جو آپ کی قوم میں سے لوگ ایمان لے آئے، ان پر ان کو اللہ رب العالمین نے بچانے کا فیصلہ کر لیا، برحمت منا، اپنے رحمت سے، باخذت الذین ظلموا الصیحہ، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چنگھاڑ بھیجی، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو سب کے سب اپنے گھروں میں ہی چھٹکے کے چھٹکے رہ گئے، آندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ تیسرا عذاب آگ کا عذاب، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں سورہ شعراء میں فَكَذَّبُوهُ، جب ان لوگوں نے جھٹلایا اپنے وقت کے نبی شعیب علیہ السلام کو، تو هُمُ الْعَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو اللہ رب العالمین نے بادل بھیج دیا آگ کا، اللہ رب العالمین نے بادل بھیج دیا، إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور وہ دن سب سے خطرناک دن تھا، سب سے دردناک دن تھا، جو اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم پر جھٹلانے کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے بادلوں کو، آگ کے بادلوں کو اللہ رب العالمین نے سائبان بنا دیا، اور اللہ رب العالمین نے عذاب میں اس پورے قوم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پکڑ لیا، اور یہ بہت ہی سخت عذاب تھا، یعنی اس سے پہلے جو لوگ عذاب گزرے ان میں یہ تیسرا سب سے زیادہ سخت تھا۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ نافرمانی کرنے کی وجہ سے، گنڈا ٹیکس وصول کرنے کی وجہ سے، سیدھے راستے سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، دھوکہ اور فراڈ کر کے لوگوں کی چیزوں کو چھیننے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اندر یہ عذاب بھیجا، جو عذاب کی قسمیں ابھی بیان کی گئی۔ اب ہم کیسے محفوظ ہیں؟ یہ ساری بیماریاں آج امت محمدیہ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ہم محفوظ اسی وجہ سے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے رب سبحانہ وتعالیٰ کو منوا کر چلے گئے اور ہمارے لیے دعائیں کر کے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ یا رب، کہ ہماری امت کے افراد کو بیک وقت ایسے عذاب کے اندر مبتلا نہ کر کہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں۔ لہٰذا آج جرم ہونے کی بنا پہ کچھ خطے کے اندر عذاب آتا، کسی بستی کے اندر عذاب آتا، کچھ لوگوں پر عذاب آتا، کچھ لوگوں کو پنش کا شکار اللہ رب العالمین بناتا، لیکن ایک ہی بار پوری قوم و سماج خراب و برباد ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ ورنہ یہ بیماریاں، یہ عیوب آج کے موجودہ وقت میں بھی پائی جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جن عیوب کا تذکرہ کیا قوم شعیب کے عیوب کا، اللہ رب العالمین ان عیبوں سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اگر کوئی تاجر ہو تو ناپ تول برابر سرابر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب ہم سب کو ملاوٹ سے اور ایسے کاروبار سے ہم سب کو دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ناحق کسی کے مال ناجائز طریقے سے چھیننے والوں اور اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا فرما، اور اس مہلک بیماری سے ان کی حفاظت فرما۔ یا رب ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اور اچانک کے حادثات سے یا رب ہماری بھی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔